السلام علیکم۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے لیے کتنے فائدے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہو یعنی جمع ہو، ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے ہو اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگا۔ یعنی جس اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، یعنی اس لیے اجتماع کامیاب ہوگا اور وہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ جو مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ لطف سے چاہے گا جسے چاہے مغفرت فرمائے یا جسے چاہے عذاب فرمائے۔ اسی لیے کہ جب بھی کوئی محفل کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے راضی کرنے کے لیے بنائے، کیونکہ اس میں جنت میں جانے کا